میری بہن 1 سال بعد بیوہ ہو کر میں کے آ گئی۔ اس وقت میرا بیٹا 8 سال کا ہو چکا تھا۔ میری بہن اکثر تنہائی دور کرنے کے لیے میرے گھر آ جاتی تھی۔ میرا بیٹا اپنی اکلوتی خالہ سے کافی مانوس ہو گیا تھا۔ میری بہن آتے ہی میرے بیٹے کو گود میں بٹھا کر پیار کرنے لگتی، جسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی کہ چلو خالہ اور بھانجے میں محبت تو ہے، ورنہ میری بہن تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میری بہن گھر آئی تو میرا بیٹا تو خالہ خالہ وہ کہتا ہوا اس کے گلے لگ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میری بہن بولی، باجی کتنی گندی بو آ رہی ہے، اس سے اب اسے نالاتی نہیں، حالانکہ میں اپنے بیٹے کو روزانہ نہلا کر اسکول بھیجتی تھی۔ میری بہن فوراً اسے نہلانے کے لیے باتھ روم لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں خوش تھی کہ وہ میرے بیٹے کا خیال رکھتی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد جب دونوں باہر آئے تو میری بہن کے بال بھی گیلے تھے، جیسے وہ بھی نہا کر آئی ہو۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ بس بچے کو نہلاتے ہوئے بال گیلے ہو گئے۔ یہ سلسلہ روز چلنے لگا۔ میری بہن روز آتی اور میرے بیٹے کو نہلانے لے جاتی۔ اب مجھے شک ہونے لگا کہ وہ ہر بار دروازہ بند کیوں کرتی ہے اور اس کے بال کیوں گیلے ہوتے ہیں۔ ایک دن میں نے روشندان سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی میں نے جھانکا تو منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ یہاں کہانی کا حساس حصہ ہے، اس لیے اسے مختصر اور مناسب انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مجھے شدید شک ہوا اور میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد میرے بیٹے کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ وہ ہم سے بدتمیزی کرنے لگا، عجیب باتیں کرنے لگا اور کہتا کہ ہم نے اس سے کوئی بڑی بات چھپائی ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کا بیگ دیکھا تو اس میں کپڑے، جوتے اور یہاں تک کہ میرا سونے کا سیٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اگلے دن میں نے باتھ روم کا لاک خراب کر دیا۔ جب میری بہن اسے اندر لے گئی تو میں اچانک اندر داخل ہو گئی۔ وہ میرے بیٹے کو نہلا نہیں رہی تھی بلکہ اسے بہکا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں تمہاری اصل ماں ہوں، تمہیں ان لوگوں نے مجھ سے چھین لیا تھا، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے فوراً اپنے بیٹے کو وہاں سے نکالا اور بہن کو گھر سے باہر نکال دیا۔ بعد میں اس نے اعتراف کیا کہ وہ بیوہ نہیں تھی بلکہ اسے طلاق ہوئی تھی کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ میرے بیٹے کو اپنا بنانے کے لیے اس کا برین واش کر رہی تھی اور اسے لے کر بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ میرے بیٹے کے ذہن سے وہ سب باتیں نکالنے میں ہمیں بہت وقت لگا۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ اس کی خالہ بیمار ہے، وہ بری نہیں ہے۔ آخرکار حالات بہتر ہو گئے، لیکن اس واقعے نے ہماری زندگی بدل دی۔ آج بھی مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹے کے دل میں کہیں نہ کہیں شک باقی ہے، مگر اب ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں۔